انسان کی بزرگی اور رتبے کی بلندی معجزوں سے نہیں، عصمت اور کردار کی صفائی سے ہے۔ سارے ملک کا بگاڑ ان تین گروہوں کے بگڑنے پر موقوف ہے۔ حکمران جب بے علم ہوں، عالم جب بے عمل ہوں، اور فقراء جب بے توکل ہوں۔ انسان کی نجات دین کے اتباع میں ہے اور اس کی ہلاکت دین کی مخالفت میں ہے۔ جس کام میں نفسانی غرض آ جائے اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ علم بہت ہیں اور انسانی عمر تھوڑی ہے، اس لیے تمام علوم کا سیکھنا انسان پر فرض نہیں، البتہ اس حد تک علم ضروری ہے جس سے عمل درست ہو جائے۔ غافل امراء، کاہل فقراء اور جاہل درویشوں کی صحبت سے پرہیز کرنا عبادت میں داخل ہے۔ نفس کی مثال شیطان کی سی ہے اور اس کی مخالفت عبادت کا کمال ہے۔ صوفی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن مجید اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فنا کا مفہوم یہ ہے کہ جہالت خست، خواہشات اور غفلت کو مٹا کر علم، طاقت، زہد اور ذکر اللہ کو اپنایا جائے۔ یہ صفت سدا باقی رہتی ہیں اور وہی فنا ہے جس کا نتیجہ بقا ہے۔ رضا کی دو قسمیں ہیں، اول خدا کا بندے سے راضی ہونا، دوم بندے کا خدا سے راضی ہونا، یعنی اس کی ہر قضا اور ہر فیصلے پر خواہ وہ عطا ہو یا منع مطمئن رہنا۔ جو شخص عطا کے پیچھے خدا کا ہاتھ دیکھ سکتا ہے وہ غم اور مسرت اور موت و حیات سب کو عطا سمجھتا ہے۔ تصوف کے کئی مقامات ہیں، اول توبہ، دوم رجوع اللہ، سوم زہد یعنی لذت دنیا سے اجتناب، اور چہارم توکل یعنی اللہ تعالی کا سہارا۔